کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایونٹ ہوا ہے 2010 میں، 2020 ہو گیا، اسی چکر ہی لا رہے ہیں. تو اس حوالے سے نیب کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اور جو کرپشن والے کیسز اس میں ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہوتی نہیں ہے. اٹ از آئیدر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. تو کیٹیگریز ہیں اوفینسز کی. کچھ کے اوفینسز ہیں وہ مس یوز آف اتھارٹی سے ریلیٹڈ ہے، کچھ ہے جو ڈائریکٹ پبلک چیٹنگ ہے لاج سے ہیں. اچھا، اب جو مس یوز آف اتھارٹی ہے تو وہ کسی ایسے آفیسر کے بارے میں ہوگی کہ جس کے اختیار میں تو ہے کہ وہ کروڑوں اربوں روپے کے کانٹریکٹ سائن کرے اور چیزیں خریدے، چیزیں ان کو آگے فنڈز پرووائڈ کرے، لیکن وہ خود بائی لا تو نہیں لے سکتا اپنی ایک سیلری سے ہٹ کے. اب وہاں پہ جا کے جب کوئی بندہ کمپلینٹ کرتا ہے جی کہ یہ چیز مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے کی ہے، آپ نے اس کو 1 کروڑ روپے کی سرکاری کھاتے میں ڈال دی ہے اور یہ آپ اس کی انکوائری کریں، یہ نکلے گا اس سے. تو اب اس طرح کی اگر کیس ہو تو فرض کر 5 ارب کا بھی الزام ہو اور ایکچولی جی کہ سرکار کا فرض کر 1 ارب میں کام ہونا تھا، 5 ارب انہوں نے کیا اور یہ غلط کیا اور اوپر سے دیہڑیاں نہیں ہیں. پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ایویڈنس اگر کوئی آ سکتی ہے، کوئی بیان دے سکتا ہے کہ لو جی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے ہمیں کوٹیشن نہیں اتنی ہیوی دینی اور ہم ان کو مان لیں گے، یا کوئی اور اس طرح کا فارمولا، وہ تو ڈائریکٹ ایویڈنس ہو گئی. لیکن اس طرح ہوتا نہیں. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، پھر ہم فالو کرتے ہیں کہ بھئی اگر رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں کہ کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کا اخبار اشتہار ہوگا، اس کی یا پری کوالیفیکیشنز ہوں گی، ان میں سے جو کمپنی آئیں گی، ان میں سے جو ایکسپیرینسڈ ہوں گی، ان میں سے جو آگے کامیاب ہوں گی ان کو ہم دیں گے. ان کے پھر جب ٹینڈر کھولیں گے تو لوئسٹ ہونا چاہیے یا ہائیسٹ ہونا چاہیے، جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو. پہلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس سارے پروسیس میں کہیں بلیک اینڈ وائٹ لا کو وائلیٹ تو نہیں کیا گیا کہ فرض لا کہتا ہے یہ ہے، انہوں نے کیا الٹ ہے. پروسیجر کو فالو کیا، پہلے وہاں چیک کرو. ہاں، پہلے وہاں چیک کریں. اگر وہاں کوئی گڑبڑ نکل آئی دیٹ مینز کہ بھئی